بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اب میرے سامنے کامن پاپیز ہیں، مطلب پپی نہ کہیے گا، کامن پاپیز یہ پھولوں کا نام ہے جو اسی بہار میں کھلتے ہیں اور ہمارے بچپن میں ہمارے اسکول میں خوب ہوتے تھے. بعد میں پتہ چلا جو اس وقت اس کا استعمال کیا جاتا تھا وہ اور تھا. لائک آج کے زمانے میں اس پہ اتنی تحقیق ہوئی، یہ پیٹ درد سے لے کے اسکن کے لیے اور کیلشیم میگنیشیم جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے، ایون ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، اتنی چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ رہ ربدہ نہ. لگتے بھی خوبصورت ہیں، کھلے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن اسی کو یعنی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں توڑ کے دکھاؤں، یہ جو اس کی اندر کی ڈوڈی ہے یہ جب پک جاتی ہے تو اس کے اندر خشخاش ہوتی ہے. خشخاش ہمارے کھانے میں بہت ساری استعمال ہوتی ہے، لیکن جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، وہاں یہ میلوں میں لگائی جاتی ہے. تو وہاں خشخاش نہیں ہوتی، وہاں اس کو جو بھنگ کی ابتدائی شکل ہوتی ہے یہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اسی سے بعد میں پھر ہیرون وغیرہ کشید کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے. ایک اچھا خاصا معصوم پھول، اور جب اس کا مس یوز ہوتا ہے تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اور دیکھیں ابھی یہ کچھ کھلنے والے خوبصورت لگ رہے ہیں، کچھ کھلے ہوئے خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن جب اس کو ٹھیک استعمال کیا جائے تو دسیوں زندگی کے اچھے کارآمد پہلو آپ کی صحت کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے، آپ کی ایون دل کے امراض کے لیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کے فوائد، میڈیسن کے میڈیکل جو بینیفٹس ہیں وہ الگ ہیں، اسکن کے بینیفٹس الگ ہیں، جو خوبصورتی کے بینیفٹس الگ ہیں. زندگی اسی طور پہ ہی ہے، اسی کے اندر سے خوبصورتی نکالنی ہوتی ہے اور اسی کے اندر سے ہم خود کبھی کبھی بدصورتی بھی نکال لیتے ہیں. وہ اس کے اندر ہوتی نہیں ہے، ہڈن ہوتی ہے، پر ہم اس کو جب اس کا مس یوز کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بدصورتی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں بڑا ایک لائنر بولتے ہیں پر بہت مزاحیہ بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر طلاق عورتوں کے حق میں ہوتی، ان کے ہاتھ میں ہوتی تو ہر گھنٹے بعد طلاق ہونی تھی اور ہر مرد نے دوسرے کہنا تھا مجھے بھی ہو گئی جی. تو انفیکٹ کچھ چیزوں کو اللہ نے جہاں جہاں تقسیم کیا ہوا ہے وہیں رکھنا چاہیے اور اس کو اس کے پرسپیکٹیو میں ہی دیکھنا چاہیے. اوکے نا، آج کا جو سوال ہے وہ مسز فلک کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری شادی والے دن، یعنی جب میرا ولیمہ تھا، میری ساس نے میرے گھر والوں کی بہت بے عزتی کی اور ہم کو شرمندہ کیا اور یہ کہا کہ جہیز میں کچھ نہیں دیا. اب اتنی لڑائی ہوئی کہ اب میں اپنے گھر ہوں اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم میں سے کسی کو جا کے صلح کرنی چاہیے؟ بیٹا اگر تو آپ لوگوں کو معافی مانگنے کا ویسے شوق ہے تو جائیں، جا کے معافی مانگ لیجئے، لیکن یہ غلطی تو شادی کے شروع میں جب منگنی کے بعد کا وقت ہوتا ہے اس میں ہوئی ہے. آپ سے لوگ پہچانے نہیں گئے. وہ عورتیں جو لین دین کے مسئلے پہ بار بار ووکل ہوں، زور سے بات کریں، کہیں، اور ان کی شرائط اس طرح کی ہوں، تو ہمیشہ سمیل کرنا چاہیے کہ یہ اپنے بچے کو بیچنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک جہیز کا مسئلہ ہے، یہ بیٹی کا وہ تحفہ ہے جو ماں باپ دیتے ہیں. تحفہ محبت میں دیا جاتا ہے، تھریٹ میں نہیں دیا جاتا. بندوق کی نوک پہ تحفہ نہیں ہوتا، ڈاکہ ہوتا ہے. اور جہیز عام طور پہ ڈاکے جیسا ہمارے ہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے. ماں باپ جو مرضی دے دیں وہ کم ہے، ظاہر ہے وہ اپنی بیٹی کو آنے والی زندگی میں سکھی کرنے کے لیے دیتے، مگر یہی جہیز آپ کے لیے عذاب بن جائے، آپ کے لیے تانا بن جائے. اگر ماں باپ نہیں دے سکتے تو واٹ گوز، اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ کو پڑھی پڑھائی ایک خوبصورت بچی دے رہے ہیں، اس پہ اس کی خوبصورتی آپ کے لیے، اس کا ہنر آپ کے لیے، اس کا وجود آپ کے اس گھر کو رونق بخشنے کے لیے آیا. اگر اتنا ہی لالچ ہو تو پہلے سے لسٹیں بنا کے دینی چاہیے. مگر
بہت ساری ہماری جو سینئر عورتیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ویسے ان کو ہدایت ملنی نہیں ہے، بہت دل توڑتی ہیں، اس بچی کی بھی، اس کے ماں باپ کی بھی، اور وہ جو اس چیز کو جانتے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی آپ کو، ایسی عورت کو دعا نہیں دیتے۔ میرے بچے، اگر اس عورت نے اپنے بیٹے کا گھر بسانا ہوتا، آپ کو عزت سے لے جانا ہوتا، تو شادی کے کھانے میں کوئی پرابلم ہوگا، ٹھنڈا مل گیا، پروٹوکول کم ملا، تو یہ تو زندگی میں ایک دفعہ کا ہے، دوبارہ کسی اور شادی میں بندہ زیادہ پروٹوکول لے لیتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیتا ہے۔ وہ آپ کے ابا سے کہتے، اماں سے کہتے تو کھانا گرم کر کے ایک دیگ پوری ان کے گھر بھجوا دیتے، یعنی یہ کمی تو دور ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ جو اس نے حرکت کی ہے، یہ ڈیلیبریٹ حرکت ہے۔ تو یہ وہ ہماری جو ٹپکل ہندوؤں والی ہے نا، کہ لڑکی والے ہیں ان کو دبا کے رکھا جائے، ان کی بے عزتی کر کے رکھا جائے، انہیں شرمندہ کر کے رکھا جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ماں باپ کی بار بار بے عزتی ہو، کیونکہ جب آپ کی ہو گئی آپ گھر کو بھاگو گے، پھر ماں باپ جائیں گے، پھر منت ترلا کریں گے، اور منت ترلا کرنے کے بعد آپ کو واپس بھیجیں گے اگلی دفعہ بے عزت ہونے کے لیے۔ یعنی جتنے لوگوں نے یہ ایکسرسائز کی ہے، بار بار معافیاں مانگنے کی، بار بار جانے کی، اور والدین اور کبھی پھر برادری، سوچ لیجئے یہ ٹریک بہت برے ریکارڈ کا حامل ہے۔ کچھ دن اور انتظار کیجئے، وہ لڑکا اگر اس میں تھوڑا دم ہے تو اپنی ایک رات کی دلہن کو اسے واپس لینے کے لیے والدین سے بات کرنی چاہیے۔ وہ بھی بات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی آپ کا ووٹر نہیں ہے، اور اس گھر میں کوئی اور ووٹر بھی نہیں ہے، سپورٹر بھی نہیں ہے، تو میرے بچے پھر رل جاؤ گے۔ اس پہ سوچ لیجئے 100 دفعہ۔ ابھی رمضان ہے، رمضان میں خوب دعائیں کیجئے، سحری کی دعائیں، افطار کی دعائیں مانی جاتی ہیں، لیکن دعا جو بھی کریں اللہ سے وہ مانگیے گا کہ مجھے اگر اس گھر میں میری وقت ہے، عزت ہے، میری قدر ہے، تو پھر یہ رشتہ بحال ہو، ورنہ ابھی کچھ ڈلے بیرندہ وہ کچھ گیا نہیں ہے، اس لیے سوچنے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے۔ لیکن اب ثنا صاحبہ کہتی ہیں کہ سر میرے گھر والوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے، اور میں ہر وقت کام بھی کرتی ہوں، روتی رہتی ہوں۔ علاج تو یہ ہے کہ صبح سحری کے بعد تلاوت کیا کریں، اور اس کے بعد بالکل واک پہ نکلا کریں، کوئی قریبی پارک دیکھیں۔ ہم بھی تو اس وقت ڈھونڈ کے پارک میں آئے ہیں، پھولوں کے پاس بیٹھے، ان سے باتیں کی، اگر ان کو رو کے دکھانا تو رو کے بھی دکھا لیا۔ پارک میں اکیلے جانا، پتہ چلے ساس بھی، نند بھی، سورا بھی ساتھ جا رہا، تو پھر تو رونے دھونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ٹھنڈی سانسیں لینی ہے، لمبا، جیسے انہیل کریں، ایکزیل کریں۔ گھاس پہ ان دنوں شبنم نہیں ہے، لیکن جہاں نرم ہو وہاں ننگے پیر چلیے، یہ آپ کے لیے سودنگ ہوگا، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اگر گھر میں آپ کے پودے وودے ہیں ان کو پانی دیا کریں، ان کے پاس جایا کریں، اگر پیٹس ہیں ان سے بات کیا کریں، اگر آپ کے پاس وہ پرندے ہیں، تو یہ سارے بہت اللہ تعالیٰ نے انسان کی برین کو سودنگ بنایا۔ اور مزید آپ فوری چاہتے ہیں تو پھر یہ برین بوسٹر منگوا لیجئے، اور یہ کائنات ہربل کا بہت ہی شاندار پروڈکٹ ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بطور خاص بنا ہے جن کو انگزائٹی ہوتی ہے، سٹریس ہوتی ہے، اور پھر ان کا ایون جو حافظہ ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور ٹینشن لے لے کے رو رو کے برا حال ہوتا ہے، دکھی رہتی ہیں، اور انہیں دکھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کی صحت ایک دم سے بہت اچھی اور بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ منگوا لیجئے 0341657862 سے۔ اور آپ کو ان دنوں چونکہ رمضان ہے تو وہ بھی آف ہوگا، یعنی جو ڈاک کا خرچہ ورچہ ہے، ڈلیوری فری ہوگی آپ کی۔ لیکن اب اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔